بیان کیے جو آپ کو اتنی مختصر تو کیا کئی والیومز کی جو کتابیں ہیں سیرت کی ان میں بھی شاید اتنا مٹیریل موجود نہ ہو جو اس چھوٹی سی کتاب کے اندر موجود ہے. اور یہ کتاب جو ہے وہ انگریزی زبان میں ہے تو اس کی ریچ بہت جگہوں پر جا سکتی ہے. جہاں جہاں انگریزی زبان پڑھی اور بولی جاتی ہے وہاں یہ کتاب بہت مؤثر ہو سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مثال ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے اور قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اگر کوئی اسوہ حسنہ کسی نے دیکھنا ہے اس کی پیروی کرنی ہے اس کو مثال بنانا ہے تو پھر وہ حضور کی حیات طیبہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی لحاظ سے سیاسی جماعتیں بھی ہیں لیڈرز بھی ہیں لیکن دنیا میں اگر کوئی اشرف المخلوقات ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ مائیکل ہارٹ نے بھی جب 1978 میں وہ کتاب کمپائل کی جس میں اس نے لکھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ انفلوئنشل شخصیات کیا ہیں انہوں نے نمبر 1 عیسائی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا. ہم انہیں بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ نہیں لکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر ہے. یہ وہ خزانہ ہے جس کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور طرف کیا دیکھیں گے کس کی طرف دیکھیں گے کون سی مثال لیں گے. اور اگر موجودہ دنیا میں اگر کوئی انٹیگریٹی مورل انٹیگریٹی فائنینشیل انٹیگریٹی اس کا اگر کوئی مثال دیکھنی ہے تو وہ حضرت قائد اعظم کی زندگی ہے. اور انہی 2 شخصیات نے قطب الدین عزیز صاحب کو متاثر کیا ہے. قائد اعظم صاحب کے بارے میں جو کتاب انہوں نے لکھی ان کے کافی ساری جلدیں انہوں نے مجھے بھیجوائی کہ یہ آپ جس سے دینا چاہیں تحفے کے طور پر دیں اور میں نے وہ دی. اور جن لوگوں نے وہ پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سمجھ آئی کہ حضرت قائد اعظم کیا شخصیت تھے اور کیسے اس شخصیت کی وجہ سے ان کے کیریکٹر کی وجہ سے ان کے یہ مطلب ہے کہ ایک اتنی بلندی پر ایک شخصیت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا ماضی وجود میں آیا تھا. تو اس لیے ان دونوں کے ساتھ بھی اگر ان کی کوئی عقیدت تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے دل کے اندر ان دونوں کے لیے بڑی قدر تھی محبت تھی عقیدت تھی. اور ان کے خاندان کے ساتھ ان کے خاندان کے تعلقات بھی تھے. اس لیے آج جو بہت سارا فساد اور خلفشار بنی ہوئی ہے نظریات میں عقائد میں طرز عمل میں اس کو بھی اگر درست کرنا ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی روشنی لی جا سکتی ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. ادھر سے ایک جنازہ آیا اور حضور کھڑے ہو گئے اور کسی نے کہا جناب یہ ایک یہودیہ کا جنازہ ہے. حضور نے فرمایا وہ انسان تو ہے. اس لیے حضرت علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ مجلس اقوام جو لیگ آف نیشنز بنی ہے مجلس اقوام کی بجائے مجلس آدم اس کی تشکیل ہونی چاہیے. تمام انسانوں کی ایک مجلس ہونی چاہیے جس میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہ ہو. اسی لیے ایک سیکنڈ تھوڑا وقفہ دیں گے. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے پاکستان کے اوپر جہاں طرح طرح کے خیالات لوگوں میں آ رہے ہیں اور ڈالے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وہی بنیاد ہے جس کے اوپر آپ نے اس ملک کی تشکیل کی تھی بانیان پاکستان نے کی تھی.
اور مجھے جو بہت قدر ہے شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کی، وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ جب انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تو انہوں نے پریس کانفرنس کی آخر میں ان کا جب سے میں یہاں آیا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بات کا دور ہے کہ نئی آزاد مملکتیں کون سا نظام اپنائیں گی. تمام جو ممالک آزاد ہو رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ درپیش ہے. وہ کوئی سوشلسٹ بننا چاہتے ہیں، کمیونسٹ بننا چاہتے ہیں، کیپٹلسٹ بننا چاہتے ہیں، کون سا نظام اپنانا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے. پاکستان کے لیے 1300 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام دیا تھا وہی ہمارے لیے ایک قابل عمل اور صحیح نظام ہو. آج یہ بڑے سے بڑا کوئی عالم بھی امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کہہ سکتا، بلکہ بسا اوقات تو اپنے ملک میں یہ بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے. ان کے ایمان کا آپ مضبوطی کا آپ اندازہ کریں اور ان لوگوں کا بھی آپ عظمت دیکھیں کہ حضرت قائد اعظم مجبوری کے تحت 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے کہ تنخواہ لینا ضروری تھا. اور نوابزادہ لیاقت علی خان شہید ملت کرنال کے نواب تھے، پورا ضلع تھا. یہاں آ کر لوگوں نے اپنے معاوضے کے لیے جو زمینیں جائیدادیں وہاں چھوڑ آئے تھے کلیمز داخل کیے تھے. لیاقت علی خان صاحب نے نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بدلے اب میں یہاں کچھ چیز لوں. اب پاکستان جو موجود ہے یہ ہماری منزل تھی، وہ ہمیں ملی ہے، تو میں اور کیا چاہیے مجھے. اور انہی کا جو مکان تھا، رہائش گاہ تھی، وہ دلی میں پاکستان کا ہائی کمشنر کا آفس ہے. دلی میں سب سے بہترین جو عمارت ہے، آپ نے بھی تصویریں دیکھی ہوں گی، وہ شہید ملت کا اپنا مکان تھا جو انہوں نے وہاں دیا. لیکن اپنی حالت یہ تھی کہ شہادت کے بعد ان کے بچوں کے سر چھپانے کی جگہ نہیں. آج تو دولت کے پیچھے لوگ اس طرح مرے جا رہے ہیں جیسے اور کوئی دنیا میں کام ہی نہیں ہے. مقصد حیات ہی صرف یہی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی اتنی دولت کو وہ کیا کریں گے. میں کہتا ہوں یہ تو ان سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا کریں گے. اس لیے یہاں جو اسٹیٹ بینک بلڈنگ ہے اس کا افتتاح کرتے ہوئے حضرت قائد اعظم کی آپ تقریر پڑھیں. میں جب مصر میں سفیر تھا تو ایک مسلمان ایڈیٹر آئے، حمزہ دیوس. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کو دین کا کوئی زیادہ وہ علم شاید نہیں تھا. میں نے کہا آپ نے شاید قائد اعظم صاحب کو پڑھا نہیں ہے، شاید آپ کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں، آپ کے پاس کوئی مٹیریل ہے؟ میرے پاس قائد اعظم صاحب کی تقریروں کا ایک مجموعہ، ایک کتاب تھی. میں نے اس میں سے وہی اسٹیٹ بینک بلڈنگ کی افتتاح کی تقریر میں نے ان کو پڑھ کر سنائی، جس میں حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم دونوں استعمار کی جنگیں تھیں، دوسرے ممالک کے خزانوں کے اوپر قبضہ کرنے کی جنگیں تھیں، ایکسپلائٹیشنز کی جنگیں تھیں. اس میں کوئی اصول اور کار فرما نہیں تھا، نہ کوئی ڈیموکریسی کی بات تھی، نہ ڈکٹیٹرشپ کی بات تھی، دوسرے ممالک کی دولت حاصل کرنے کی بات تھی. لیکن اب یہ آپ کو میں کہتا ہوں جو اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، ان کو یہ چیلنج ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام قائم کریں جو ایکسپلائٹیشن سے پاک ہو، جس میں کوئی امیر اور غریب کا اس طرح کا تفاوت نہ ہو. لیکن ہم ایسا کر نہیں پائے. چلیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں سامنے دیکھنے کے لیے دیے ہیں. سابقہ ادوار سے سبق تو حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے افسوس تو کرنا چاہیے، لیکن صرف یہ افسوس تک محدود نہیں رہنا چاہیے. اس کو ایک قوت بنانا چاہیے. جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو وقت ضائع ہوا سو ضائع ہوا. اب بھی اگر ہم اپنا رخ صحیح طریقے سے صحیح سمت میں کر لیں، بجائے لندن، واشنگٹن اور کسی اور جگہ دیکھنے کے، ہم اگر مکہ اور مدینہ شریف کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، روشنی ان سے حاصل کریں اور ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جو ہمارے پچھلے گناہ ہیں، جو ہماری خامیاں تھیں، جو ہم نے
اس ملک کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آدھا ملک گنوا بیٹھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، صرف افسوس کرنا کافی نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قطب الدین عزیز صاحب کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ جنت الفردوس میں موجود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ایک قابل اولاد کی طرح، جو آج انہوں نے یہ فنکشن کیا ہے، یہی طریقہ ہے ایک اچھی اولاد کا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی اوکیزن، کوئی نہ کوئی طریقہ بنائے جہاں ان کے بزرگوں کی یادداشت بھی رہے۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل کے اس مصروف زمانے میں اور اس مصروف شہر میں بھی اتنی تعداد میں خواتین و حضرات موجود ہیں، تو یہ بھی کریڈٹ آپ لوگوں کو بھی جاتا ہے اور ان کی اولاد کو بھی جاتا ہے جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ اس ملک کی تعمیر کریں اور اسی سمت میں کریں، اسی رخ پہ کریں، انہی بنیادوں پر کریں جس پر یہ اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ All the dignitaries, all the people who came from American consulate, the people who made it a point to visit us on our father's death, as well as today. I can see quite a few people here, people from Hakeem Usman Sahab, from Hamdard, Abdullah Dada Bhai Sahab, Mr. Muin Khuda Sahab, and all the speakers. If I have missed out on anyone, please forgive me. All the speakers who have spoken so well about my father, and also a special thanks to my family and all my friends, and also my father's friends, my extended family. A big thank you to Mr. Raja Zafrul Haq Sahab, who's like a father figure to us. My father has been very, very fond of him. Raja Sahab made it a point to come for his funeral and attended the ceremony of the rituals when my father passed away, and he made it today. He came all the way from Islamabad, and I was in constant touch with him. I had really bothered him a lot, and he always used to say that I pray for your father in all my namaz. Now I would also like my sisters to say a few words and thank everyone. Thank you everyone, each one of you, from the bottom of my heart. Thank you very much for coming and attending this event to celebrate Abbas' life and work. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. Thank you. Just going to echo my sister's sentiments and say thank you to all of you, Raja Sahab, Bajul Sahab, and all the dignitaries that are here, the family, media, thank you. It's very difficult to put something together in these times in Karachi, so I thank all of you for being here. Thank you. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ بک کا اس پوری فیملی کو کریڈٹ جاتا ہے. میں نے اس بک کو جب یہ چھپی تھی، آج کسی نے شکایت کی لوگوں کے پاس کتاب نہیں، میری پرسنل لائبریری میں 41,000 کتابیں ہیں پاکستان میں، اس میں یہ کتاب موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. ایک بات ہے کہ یہ جو کتاب انہوں نے، جیسے راجہ صاحب نے ایک بات کی ہے، اگلی بات ایک ٹائم ہو گیا کہ یہ کتاب انہوں نے جو لکھی ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر جانی چاہیے. یہ کتاب انہوں نے میرے نبی پر لکھی ہے، میرا وہ نبی جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا، جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں نے کھڑا ہونا سیکھا، جو سجدے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو رول ماڈل ملا ہے وہ، اور یہ کتاب میری طرف سے
کہ 15 سال کی تحریک پاکستان پر ہے اور اس پر شریف الدین پیرزادہ، جسٹس جاوید اقبال، ایس ایم ظفر اور بہت سے لوگوں نے انڈیا، برطانیہ، یہ میں راجہ صاحب کے لیے لایا تھا کیونکہ راجہ صاحب سے بھی ہماری بڑی پرانی یاد اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو میں یہ کتاب پیش کر رہا ہوں راجہ صاحب کی خدمت میں. اور یہ آپ کے محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں؟ رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں؟ محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو